آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے رمضان میں اپنے اللہ کو منانا ہی ہے اور اپنے اللہ کو پا لینا ہی ہے، اور پھر اپنی سے ہمت اور کوشش شروع کر دے، تو میرے عزیزوں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سچی طلب کرنے والوں کو یہ دولت عطا نہ فرمائے۔ لیکن اندر یہ دل طے ہو کہ اب تو اس دل کو اے اللہ تیرے قابل بنا۔ رمضان نا تربیت کا مہینہ ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ اپنی زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، اور پھر ان کمزوریوں کو اس مہینے میں قابو پا لے۔ جتنا آدمی اپنی کمزوریوں سے باخبر ہے اور کون جانتا ہے، وہ جانتا زبان کا تیز ہے، غصے کا تیز ہے، عبادت کا چور ہے، مال میں طبیعت میں بخل ہے، بدگمانی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں۔ عبادت میں کمزوری ہے، اخلاق میں کمزوری ہے، اللہ کا حق ضائع کرتا ہے، مخلوق کا زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو آدمی ان کمزوریوں پہ قابو پا لے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے جس میں کمزوریاں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مہینے میں آدمی اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھے اور پھر ان پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ کہاں گڑبڑ کرتا ہے؟ اخلاق میں، عبادت میں، مالی لحاظ سے بخل کرتا ہے، یا سوستے کا تیز ہے، یا زبان بے جا استعمال کرتا ہے، یا اس کی نگاہیں آزاد ہیں، یا دل نہ جانے کون کون سے وادیوں میں گھومتا رہتا ہے، کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ آدمی کی زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اس مہینے میں ان پہ قابو پانا ہے۔ رمضان صرف افطاری کے لیے، سحری کے لیے، تراویحوں کے لیے، اس کے لیے نہیں آتا۔ یہ تو سال بھر میں جو کمزوریاں لگ گئی زندگی میں، ان کو پر کرنے کے لیے آتا ہے۔ جہاں جہاں سوراخ ہو گئے، جہاں جہاں کمزوریاں آ گئی، جہاں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی نا زندگی میں، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اس ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ نئے سرے سے ایک توانا مسلمان، ایک صحت مند ایمان والا، ایک طاقتور دیندار، یہ رمضان ہے۔ کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی وہ نہ ہو جو رمضان سے پہلے تھی۔ جو کمزوریاں تھی وہ الحمدللہ پوری ہو گئی۔ یہ رمضان اس لیے آتا ہے، ورنہ سرسری انداز میں اگر آپ نے رمضان گزار دیا تو اس میں تو اللہ کی رحمت ہے، خاص متوجہ ہے، کچھ عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسی اللہ کی رحمت کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو وہی کمزوریاں پھر غالب آ جاتی ہیں، وہی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں۔ جماعت میں سستی تو سستی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں تو نہیں، نفل کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، زبان میں احتیاط کوئی نہیں تو نہیں ہے، آنکھ آزاد ہے تو آزاد ہے، دل میں ہر وقت دنیا کے خیالات ہیں، بس خواب بھی اسی کے ہیں، جینا بھی اسی کے لیے، دن میں بھی اسی کے لیے، ایک تماشا ہے زندگی کا۔ تو آدمی اس مقدس مہینے میں نا ان کمزوریوں پہ قابو پائے،
ہر وقت آدمی دنیا ہی سوچتا رہتا ہے. اس سے بھی کوئی بڑا نادان ہوگا، بیوقوف ہوگا. اس رمضان میں اللہ سے اتنا تعلق بنے کہ اس کا دھیان رہنے لگ جائے، آخرت اتنی، اس کا اتنا استحضار ہو کہ اس کے خیالات آئیں. کس کے لیے جی رہے ہیں، کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کیوں دنیا میں آئے ہیں. پھر رمضان ہے تو یہ رمضان آتا ہے کمیوں پر، کمزوریوں پر، جہاں جہاں زندگی میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے مشق کرے آدمی. اس رمضان میں مجاہدہ کرنا آسان ہے، ہمت اس لیے کہ الحمدللہ فضا ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ چلا رہی ہوتی ہے. چلو بھائی سال بھر تو ٹھیک ہے کبھی ہوتا ہے، اب رمضان میں مجالے میری ایک نماز رہ جائے، جماعت سے رہ جائے، تکبیر اولیٰ سے رہ جائے، آگے سے آگے بڑھے. بس اوقات مغرب افطاری کی نظر، جماعت افطاری کی نظر، مسجد کی نماز افطاریوں کی نظر، حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جو مقدس مہینہ ہے نا، اصل یہ ہے کہ جہاں جہاں میری زندگی میں کمزوریاں ہیں دین ایمان کے لحاظ سے، ان پر میں نے قابو پانا ہے. بس اوقات طبیعت میں ہوتا ہے، عبادت کا ذوق تو ہوتا ہے ماشاءاللہ، سخاوت بھی ہوتی ہے، لیکن اخلاق بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. اخلاقی کمزوریاں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. یہ نہ چند دن کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ زندگی گزار سکتا ہے، ایسی کمزوری ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ کاٹنا شروع کر دیتا بچھو کی طرح، زبان سے، طرز عمل سے، طریقے سے. یہ سخت کمزوریاں ہیں زندگی میں. تو ایک نیا انسان، ایک نیا مسلمان، تازگی اس کے اندر آ جائے، نئی زندگی آ جائے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. پھر مزہ ہے رمضان کا.